رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو ضروری پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے کو پرکشش سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور آج رات کراچی میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تیسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 107 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بین الاقوامی سطح پر درکار ضروری پیشہ ورانہ مہارتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باصلاحیت افرادی قوت ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں نرسنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بڑھانے اور ٹریننگ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کو آئی ٹی، صنعت، نرسنگ اور دیگر شعبوں میں بطور روزگار اور بیرون ملک بھجوانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی افرادی قوت کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 3 سالہ منصوبہ پیش کیا گیا۔ آج شام اسلام آباد میں پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ریٹیل کاروباروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی اور اس مقصد کے لیے حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پہلے سے ٹیکس دہندہ ریٹیل کے کاروبار پر ٹیکس کا کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مزید ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال نہیں ہوگی۔ ٹی آر ٹی ورلڈ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی ثقافت، مذہب اور تاریخ مشترک ہے اور پاکستان افغانستان کا خیرخواہ ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر اسحاق ڈار نے 2 ریاستی حل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا اعادہ کیا جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطین اور بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 2019 میں یک طرفہ طور پر کشمیر کے بارے میں غیر قانونی اقدام کیا جو اقوام متحدہ کی منشور اور قراردادوں کے خلاف تھا۔ نائب وزیر اعظم نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت اپنی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آباد کاروں کو بھیج رہا ہے اور آبادیاتی تبدیلیاں کر رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی مسائل، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں انتہائی قریبی تعاون رکھتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ملکوں کی قیادت نے اگلے 5 سالوں میں تجارتی حجم کو 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خزانہ اور محصولات کے وزیر محمد اورنگزیب نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کثیر الجہتی انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ ملکی معاشی اور مالیاتی شعبے کی ترقی کے لیے کثیر الجہتی انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی سے تعاون جاری رہے گا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے رواں سال 20 ارب روپے کا رمضان پیکج تیار کیا گیا ہے جس کے تحت تقریباً 40 لاکھ مستحق افراد کو براہ راست نقد رقم فراہم کی جائے گی۔ بعض ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے ایوان کو بتایا کہ صوبائی حکومتیں بھی رمضان پیکج کے لیے اسی طرح کے پیکج پر عمل پیرا کر رہی ہیں۔ بعد ازاں اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ صد آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کرک میں 6 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کو سراہا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب کو تاریخ، ثقافت اور سیاحت کا صف اول کا مرکز بنانے کے لیے شاندار پنجاب منصوبے کا اجرا کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد 170 مقامات کو عالمی معیار کے سیاحتی مقامات میں تبدیل کرنا ہے۔ ان میں 101 گردوارے اور 53 گرجا گھر بھی شامل ہیں۔ اس منصوبے کی نگرانی کے لیے پنجاب ٹورزم اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ تاریخ، ورثے اور سیاحت کے تمام ادارے اس کے ماتحت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ پنجاب کو بڑے سیاحتی مقام کی حیثیت سے ترقی دی جائے گی، جہاں دنیا بھر کے سیاح آئیں گے۔ اور رات کراچی میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے تیسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 107 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 315 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 43.3 اوورز میں 208 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ٹورنامنٹ کا چوتھا میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔